ماہ رمضان، اس میں رزق کی فراغی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ لوگ اس رمضان بہت کچھ مانگیں گے، اے میرے پروردگار، میرے ہر نیک عمل کو میرے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں دنیا کا سامان مہنگا اور آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے۔ روزہ اور سجدہ انسان کو رب سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ یا اللہ، اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزے کا مقصد سحری و افطاری کی فکر و اہتمام کی بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ رمضان میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ہر روز صدقہ دے، بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ تاک راتوں میں اللہ سے مانگ کر دیکھو، یہ راتیں نصیب بدلتی ہیں۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔